السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں اور ہم بہت سے پروڈکٹس بھی یوز کرتے ہیں. کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جن اشیاء کے متعلق بتانے جا رہی ہوں انہیں ہم روز دیکھتے تو ہیں لیکن ان کا اصل مقصد کوئی نہیں جانتا. سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو. نمبر 7 نیلز لیئر. دوستو آپ سب اپنے نیلز تو ضرور کاٹتے ہوں گے. یہ تو ہم سب کی عادت میں شمار ہے. ہر شخص کے ناخن دوسروں سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اپنے نیلز کے اینڈ پر ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر نظر آئے گی. یہ لیئر ہر انسان کے ناخنوں پر ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. پر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ لیئر کس لیے ہوتی ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بالکل ان نیسیسری لگتی ہے پر یہ ہیومن باڈی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جلد کا یہ چھوٹا سا حصہ دراصل نیلز کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. جب اس لیئر کو ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ کا ناخن ایک چھوٹے سے زخم کے ساتھ کھلا رہ جاتا ہے. یہ بیکٹیریا اور فنگس کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے. آج کے دور میں مینیکیور کرواتے وقت اس لیئر کو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ آپ کے ناخنوں کو کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں پہنچاتا اور یہ واقعی نقصان دہ ہو سکتا ہے. نمبر 6 اسٹکرز آن فروٹس. ویورز، اس دنیا میں فروٹس کھانا کس کو پسند نہیں؟ ہر کوئی اپنے پسند کا پھل کھاتا ہے لیکن پھلوں پر لگے اسٹکرز پر کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا. دوستو پھلوں پر لگے اسٹکرز اس کے ملک اور پروڈیوسرز کی نشاندہی کرتے ہیں. اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پھلوں کے اوپر لگے اسٹکرز پر جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے. اگر اسٹکر کے اوپر 4 ڈیجٹ ہوں اور پہلا ڈیجٹ 4 ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فروٹ پر پیسٹیسائڈ سپرے مطلب کیڑے مار دوا کا سپرے کیا گیا ہے. اگر 5 ڈیجٹس ہوں اور پہلا ڈیجٹ 9 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروٹ کو آرگینیکلی یعنی قدرتی طور پر اگایا گیا ہے. اگر 5 ڈیجٹس ہوں اور پہلا ڈیجٹ 8 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروٹ کو جینیٹیکلی طور پر موڈیفائی کیا گیا ہے. مطلب یہ نان آرگینک پھل ہوتا ہے. یہاں آپ کو ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جن فروٹس پر 4 ڈیجٹس ہوں ایسے پھلوں کو آپ استعمال نہ ہی کریں کیونکہ ان پھلوں میں پیسٹیسائڈز کو سپرے کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ پھل بہت سستے ہوتے ہیں لیکن اس سے کینسر جیسی بیماریوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے. نمبر 5 ڈونٹ ہول. جدید شہروں میں کثرت سے استعمال ہونے والا یہ ڈونٹ در حقیقت سینکڑوں سال پرانا ہے. آج حلوائی کسی بھی شکل اور سائز کی مزیدار پیسٹریز بنا سکتے ہیں لیکن ماضی میں کیا وجہ ہوئی کہ درمیان میں سوراخ کرنا پڑا؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈونٹ ہول کا موجد 1847 میں ایک جہاز پر ملا تھا. جب کک نے اس کے سامنے کیک پیش کیے تو اس کو بالکل پسند نہیں آئے کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ کیک اندر سے کچے تھے. اس نے کک کو یہ مشورہ دیا کہ کیک تلنے سے پہلے کچے آٹے پر سوراخ کیا جائے تاکہ تلے جانے پر وہ یکساں طور پر پک جائے. نمبر 4 ڈمپلز آن گولف بالز. ویورز، آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی گولف میچ میں استعمال ہونے والی بال کو تو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈمپلز ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اصل میں گولف بال شروع میں ہموار تھی لیکن گولفرز نے یہ نوٹ کیا کہ وہ گیندیں جو پرانی، کھردری اور پھٹی ہوتی تھیں وہ زیادہ دور تک جاتی تھیں اور وہ زیادہ دور اڑتی نظر آتی تھیں تو وہ برسوں تک وہی پرانی گیندیں استعمال کرتے رہتے تھے. جب گیندیں بنانے والوں نے اس رجحان کو دیکھا تو انہوں نے مصنوعی طور پر ڈمپلز والی گولف بالز تیار کرنا شروع کر دیں. نمبر 3 پلے ڈو. دوستو آپ سب نے بچوں کی کلرفل پلے ڈو تو دیکھی ہوگی. آج کل تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو اسے نہیں کھیلتا ہوگا. اس کلرفل تھک مٹیریل سے بچے تو دور بڑے بھی مختلف چیزیں بنا کر فن کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پلے ڈو بنانے کا اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل میں جب گیس ہیٹر عام نہیں تھے تو لوگ اپنے گھروں میں فائر پلیسز بناتے تھے. اس میں آگ جلائی جاتی تھی اور اس سے گھر گرم رہتا تھا لیکن اس آگ کے دھوئیں سے دیواریں کالی ہونا شروع ہو جاتی تھیں. یہ ڈو مٹیریل اسی لیے بنایا جاتا تھا تاکہ پینٹ یا وال اسٹیکرز کو ڈیمیج کیے بغیر دیوار سے وہ کرسٹ ریموو کی جا سکے. یہ ان یوزول وائٹ کلر کی ہوتی تھی اور کنسٹرکشن شیپس میں ملتی تھی. لیکن پھر گیس اور الیکٹرانک ہیٹرز آ گئے، فائر پلیسز ختم ہو گئیں. اس کے بعد ایک ان نون جینیس نے اس میں مختلف کلرز ڈال کر بچوں کا ٹوائے بنا دیا جو کہ آج ہر گھر میں نظر آتا ہے. نمبر 2 ہائی ہیلز. ویورز آپ سب نے لڑکیوں کے ہائی ہیلز شوز تو دیکھے ہوں گے. یہ اتنے انکمفرٹیبل لگتے ہیں لیکن پھر بھی گرلز کو یہ بہت پسند ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں بہت ہی ڈیزائنز میں
ہائی ہیلز موجود ہوتے ہیں اور گرلز ان کی فین ہوتی ہیں۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہائی ہیلز شوز اصل میں لڑکیوں کے لیے تھے ہی نہیں، یہ تو لڑکوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ شوز ہارس رائڈرز کے لیے انوینٹ کیے گئے تھے تاکہ ان ہیلز کی مدد سے مردوں کو گھوڑے پہ بیٹھنے اور رائڈ کرتے وقت ٹرپ ملے، اور یہ پرانے دور میں کافی فیمس بھی تھے۔ مرد انہیں خریدتے تھے تاکہ گھوڑوں کی سواری کر سکیں، لیکن پھر کسی اوپن مائنڈڈ ڈیزائنر نے اسے لڑکیوں کا فیشن بنا دیا، اور اب یہ ہائی ہیل شوز ہر لڑکی کے کیبنٹ میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 8، نوٹ بک مارجنز۔ ویورز، آپ سب نے اپنی اپنی نوٹ بکس میں اس طرح کی 2 مارجنز تو ضرور ہی دیکھی ہوں گی، لیکن اس کی اصل وجہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی۔ سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مارجنز ٹیچر کے چیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان مارجنز کی اصل وجہ جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی میں کتابیں اکثر چوہوں کا شکار ہوتی تھیں جو کاغذ کھانا پسند کرتے تھے، جس کی وجہ سے کتابوں پر لکھی امپورٹنٹ انفارمیشن ضائع ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے نوٹ بکس کے کناروں پہ خالی جگہ چھوڑنا شروع کر دی جہاں زیادہ نقصان ہونے کا امکان ہوتا تھا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو بیسٹ 5 کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے۔